اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے، بغداد کے شریر لڑکے پاگل ہے کا شور مچاتے ایک شخص کے پیچھے دوڑتے جا رہے تھے۔ وہ پریشان حال شخص بار بار مڑ کر انہیں منع کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ کسی طور نہیں مانتے تھے۔ کوئی اسے پتھر مارتا تھا، کوئی اس کے کپڑے کھینچتا تھا، کوئی پاگل پاگل کہہ کر اسے چھیڑتا تھا۔ وہ انہیں منع کر کر کے تھک گیا تو اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور ان ننھے شیطانوں سے بولا کہ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں پاگل نہیں ہوں۔ اس کی آواز رند گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لڑکے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ان میں سے ایک شریر بولا کہ سارے پاگل اسی طرح کہتے ہیں۔ دوسرے نے لقمہ دیا، تم تو شکل سے ہی پاگل نظر آتے ہو اور پھر بھی کہتے ہو کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ پاگلوں کے سر پر سینگ تو نہیں ہوتے، کوئی اور بولا، اور سب اسے چھیڑنے اور تنگ کرنے لگے۔ ٹھہر جاؤ تم شیطان کے چیلو، میں ابھی تمہیں سیدھا کرتا ہوں۔ ایک کڑکدار آواز سنائی دی تو لڑکوں نے مڑ کر دیکھا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اپنا عصا لہراتا چلا آتا تھا۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ایک شریف آدمی کو تنگ کرتے ہو؟ وہ غصے سے بولا، تمہیں ذرا خوف خدا نہیں ہے؟ بیچارے اجنبی کو پریشان کر کے رکھ دیا، چلو بھاگو یہاں سے ورنہ۔ اس نے دانت پیس کر لاٹھی اٹھائی تو لڑکے سر پر پیر رکھ کر بھاگے۔ اس شخص کی جان میں جان آئی۔ اس نے اپنا لباس درست کیا اور ہانپتا ہوا بولا کہ آپ کی بہت مہربانی، اگر آپ نہ آتے تو یہ شریر لڑکے مجھے سچ مچ ہی پاگل کر دیتے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ شکل و صورت اور لباس سے اجنبی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور ہراس تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ہمدردی سے پوچھا کہ بھائی تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، ہمارے اس شہر نے تم پر جو ظلم کیا ہے کچھ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور کچھ تم سنا دو کہ جس نے تمہاری آنکھوں میں آنسو بھر دیے ہیں۔ اس شخص نے ایک سرد آہ بھری، آپ درست فرماتے ہیں، اس شہر نے تو مجھے پاگل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں چند روز پہلے ہی یہاں وارد ہوا ہوں۔ میرے پاس کچھ جواہرات اور سونے کے سکے تھے، وہی میری پونجی تھی اور وہی میرا زاد سفر۔ میں نے اس خوف سے کہ کہیں اجنبی شہر میں لٹ نہ جاؤں وہ جواہرات ایک عطار کے پاس امانت رکھوا دیے تھے، مگر افسوس کہ آج جب میں نے اس سے اپنی امانت کا مطالبہ کیا تو وہ مکر گیا۔ اس نے مجھے برا بھلا کہا اور شریر لڑکوں کو یہ کہہ کر میرے پیچھے لگا دیا کہ میں پاگل ہوں۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تسلی دی، بھائی مجھے بہت افسوس ہے کہ اس شہر میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، تمہاری امانت تمہیں ضرور ملے گی۔ مجھے یقین تو نہیں آتا، وہ عطار حد درجہ چالاک اور مکار ہے، لیکن امید پر دنیا قائم ہے، مایوسی کفر ہے۔ اس لیے میں بھی اپنی ٹوٹی آس پھر جوڑ لیتا ہوں۔ اگر آپ میری جمع پونجی مجھے واپس دلوا دیں تو میں عمر بھر آپ کو دعائیں دوں گا۔ اجنبی نے کہا، بھائی تم نے سچ کہا کہ مایوسی کفر ہے، تم فکر نہ کرو، تمہاری امانت تمہیں ضرور ملے گی۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے یقین سے کہا، خدا آپ کا بھلا کرے۔ اجنبی بولا، اچھا اب تم اس طرح کرو کہ مجھے اس عطار کا پتہ بتا دو، کل اسی وقت تم پھر اس عطار کی دکان پر آنا اور اس سے اپنی امانت کا مطالبہ کرنا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ہدایت دی، نہیں جناب، اب میں اس مکار کی دکان پر نہیں جاؤں گا، پہلے ہی اس نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ اجنبی نے گھبرا کر کہا، پوری بات تو سن لو یار، تمہیں اس قدر گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس کی دکان پر پہلے سے موجود ہوں گا، یہ میرا ذمہ کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے زور دے کر کہا،
دوستو اگلے روز حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اس عطار کی دکان پر پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ وہ اسے سلام کر کے بولا کہ جناب میں کچھ عرصے کے لیے خراسان جا رہا ہوں، دور کا سفر ہے، خدا معلوم واپس آؤں یا نہ آؤں، راہ میں چور ڈاکوؤں کا بھی خطرہ ہے۔ یہ میری جمع پونجی کچھ جواہرات اور 30,000 اشرفیاں ہیں، آپ انہیں میری امانت سمجھ کر رکھ لیں۔ اگر میں 3 ماہ بعد واپس آ گیا تو اپنی امانت واپس لے لوں گا، اگر مجھے واپس آنا نصیب نہ ہوا تو آپ اس رقم سے کوئی مسجد بنوا دیں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ دوستو عطار نے تھیلی ہاتھ میں لے لی۔ اس کا بوجھ محسوس کر کے وہ دل ہی دل میں خوش ہوا اور بولا کہ جناب آپ کا کہا سر آنکھوں پر، آپ بدشگونی کی باتیں نہ کریں، انشاءاللہ آپ ضرور واپس آئیں گے اور اپنی امانت اسی طرح محفوظ پائیں گے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے میری پریشانی دور کر دی ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ دوستو اسی وقت وہ اجنبی بھی دکان پر پہنچ گیا اور بڑی لجاجت سے بولا کہ جناب میں نے جو امانت آپ کے پاس رکھوائی تھی براہ کرم اسے مجھے عنایت فرما دیجیے۔ عطار سوچنے لگا کہ اسے کیا جواب دے۔ اگر وہ انکار کرتا تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ مشکوک ہو سکتا تھا، کیا خبر کہ وہ اپنی امانت واپس لے جائے اور کسی دوسرے کے پاس رکھوا دے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی تھیلی اس کی تھیلی سے زیادہ وزنی ہے۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ خلیفہ کا رشتہ دار بھی ہے، اس کو اکثر و بیشتر خلیفہ سے نذرانے ملتے رہتے ہیں، یقیناً اس کے جواہرات زیادہ قیمتی ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ اجنبی کی تھیلی لا کر اسے دے دے۔ اس شخص نے تھیلی لی اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بھی عطار کو خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ عطار نے بے قراری سے وہ تھیلی کھولی تاکہ اس کی مالیت کا اندازہ کر سکے، لیکن یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ تھیلی میں لوہے اور کانچ کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔